السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے گدھا اور کار۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔ گدھا اور کار۔ پیارے بچوں، جمیل فطرت سے پیار کرنے والا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ہر خوبصورت چیز سے بہت پیار کرتا تھا اور ایک گاؤں کے خوبصورت سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ اپنے لیے سبزیاں اگاتا تھا اور اس کے دوستوں میں اس کا گدھا بھی شامل تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہو بچوں، کوئی بھی شخص مطمئن نہیں رہتا۔ اسی طرح جمیل نے ایک دن سوچا کہ اس کا گدھا بہت سست رفتار ہے اور زیادہ وزن بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک دن جب وہ سبزیاں بیچ کر گھر واپس آ رہا تھا تو اسے ایک اچھوتا خیال آیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے گدھا بیچ کر ایک کار خرید لینی چاہیے۔ کار تو گدھے سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے چلتی ہے اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک قصبے سے دوسرے قصبے میں بھی جا سکوں گا۔ بیچارہ گدھا جانتا تھا کہ اس کا مالک کیا سوچ رہا ہے، لہٰذا وہ اداس ہو گیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب جمیل نے گاڑی خرید لی اور کچھ بے تکلف دوستوں کے ساتھ سیر کو نکلنے کی ٹھانی۔ اس کار کی خوبصورت بتیاں تھیں اور ہارن کی آواز بہت ہی اچھی تھی۔ جمیل کے دوستوں نے اسے گاڑی تیز چلانے کا مشورہ دیا۔ بیچارہ گدھا تنہا تھا، وہ بہت اداس اور مغموم سا کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام دوست چار پہیوں والی خوبصورت کار پر سیر کرنے میں مصروف ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا حافظ جمیل، تم جلدی مجھے چھوڑ دو گے، گدھے نے کہا۔ جمیل دوستوں کے کہنے پر گاڑی چلاتا رہا، لیکن اسے ہوش اس وقت آیا جب گاڑی کے نٹ اور پیچ نکل کر زمین پر گرنے لگے۔ اوہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کار تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر رہی ہے۔ جمیل نے بڑی کوشش کی کہ کار کسی طرح ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کا ایک ایک پرزا الگ ہو رہا ہے۔ جمیل کے دوستوں نے کہکے لگانے اور کار کے متعلق طنز آمیز گفتگو کی۔ جب جمیل مایوس اور اداس گھر پہنچا تو گدھے نے بغیر کسی ناراضگی کے جمیل کا پرتپاک استقبال کیا۔ جمیل نے بھی گدھے کو دلاسا دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی گدھے کو تنہا نہیں چھوڑے گا، چاہے اسے قیمتی خزانہ ہی کیوں نہ مل جائے۔ پیارے بچوں، جمیل اور گدھے میں دوبارہ دوستی ہو گئی اور یوں وہ راضی خوشی رہنے لگے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی بچوں؟ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے بے وقوف کتیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بھی ضرور شیئر کریں۔ بے وقوف کتیا۔ ایک کتیا کے 6 بچے تھے۔ کتیا کے پاس کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ اپنے بچوں کو سردی اور بارش سے بچا سکتی۔ وہ اپنی ایک سہیلی کتیا کے پاس گئی اور کہنے لگی، بہن، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دے دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ دوسری سہیلی اس کے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے نرمی سے کہا، اچھا بہن، جب تک تمہارے بچے چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جائیں تو میرے ہی گھر میں رہو۔ پہلی سہیلی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنے بچوں سمیت دوسری سہیلی کے گھر میں آ گئی۔ اسے ایک بے گھر سہیلی اور اس کے ننھے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے کر بہت خوشی ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب کتیا کے بچے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اس کی سہیلی نے کہا، بہن، اب تمہارے بچے چلنے پھرنے لگے ہیں، اس لیے اب تم کوئی اور جگہ تلاش کر لو۔ پہلی سہیلی نے خوش آمد سے کہا، بہن،
جہاں تم نے اس قدر مہربانی کی ہے وہاں تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ، کچھ عرصے بعد میں آپ ہی چلی جاؤں گی۔ دوسری سہیلی یہ سن کر چپ ہو رہی۔ پہلی کتیا کے بچے رفتہ رفتہ کافی بڑے ہو گئے۔ ایک دن دوسری سہیلی بولی، بہن اب تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ پہلی کتیا غصے سے بولی، تو کیا تم مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی ہو؟ دوسری کتیا نے کہا، میرا مطلب یہ نہیں ہے، مگر اس چھوٹے سے گھر میں ہم سب کا گزارا ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔ پہلی کتیا نے دانت نکال کر کہا، مشکل ہو یا آسان، اب میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ دوسری کتیا بولی، واہ یہ بھی کچھ زبردستی ہے، گھر میرا ہے یا تمہارا؟ میں نے تمہیں اپنے گھر میں اس لیے جگہ نہیں دی تھی کہ تم اس پر قبضہ جما بیٹھو۔ پہلی کتیا نے جواب دیا، مجھے اس سے مطلب نہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے یہاں سے نکال دو۔ تو کیسی لگی آپ کو بچوں؟ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک کوے کو اپنی شکل صورت پر بہت گھمنڈ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ وہ دوسرے کووں کو بدصورت سمجھ کر ان سے الگ رہتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کالی کلوٹی اور بھونڈی شکل کے کووں سے میری صورت بالکل الگ ہے، مجھے ان میں اور میرا کیا مقابلہ؟ مگر سب پرندے مجھے کوا ہی کہتے ہیں، اگر میں اپنے پروں میں مور کے پر لگا لوں تو وہ مجھے مور سمجھنے لگیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے مور کے خوبصورت اور چمکیلے پر اکٹھے کر کے اپنے پروں میں لگا لیے اور موروں کے ساتھ پھرنے لگا۔ موروں نے اس کالے کلوٹے کوے کو اپنے ساتھ پھرتے دیکھا تو سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑے، ٹھونگے مار مار کر اس کے سارے پر نوچ ڈالے۔ بے وقوف کوا بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور پھر کووں میں آ ملا۔ کوے پہلے ہی اس کی اکڑفوں سے بیزار تھے، اب جو یہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اسے مار کر نکال دیا۔ اس طرح یہ بے وقوف کوا نہ موروں میں رہ سکا اور نہ کووں میں۔ وہ بہت پچھتایا اور دل میں کہنے لگا، سوچا تھا کیا اور ہو گیا کیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے چھوٹا نام بڑا کام۔ چھوٹا نام بڑا کام۔ ایک دفعہ ایک شیر جنگل میں شکار کی تلاش میں چلا جا رہا تھا کہ چوہیا اس کے پاس سے ہو کر گزری۔ شیر بولا، کیوں بھی چوہیا، اگر میں تمہیں اپنے پنجے سے کچل ڈالوں تو کیا؟ چوہیا نے کانپتے ہوئے جواب دیا، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، میری جان لے کر آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ شیر نے کہا، اچھا جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ چوہیا بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اے جنگل کے بادشاہ، آج آپ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس کے بدلے میں بھی کسی دن آپ کے کام آؤں گی۔ شیر ہنس پڑا اور بولا، تجھ جیسی حقیر چوہیا مجھ جیسے طاقتور شیر کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ تیرا سر تو نہیں پھرا؟ چوہیا نے جواب دیا، وقت آنے پر بتا دوں گی کہ ایک حقیر سی جان بھی بڑے سے بڑے طاقتور کے کام آ سکتی ہے۔ یہ سن کر شیر نے حقارت سے گردن ہلائی اور آگے بڑھ گیا۔ ادھر چوہیا بھی دوڑ کر اپنے بل میں گھس گئی۔ بات آئی گئی ہوئی۔ اس کے بعد کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک شکاری نے شیر کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ شیر غرور میں بھرا گردن اٹھائے چلا جا رہا تھا، اسے جال نظر نہ آیا اور وہ بے خبری میں اس کے اندر پھنس گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرایا اور زور زور سے دھاڑنے لگا۔
اس کی چیخ پکار سن کر وہی چوہیا بل میں سے نکل کر دوڑی آئی اور جال کے پاس آ کر بولی، چپ چاپ پڑے رہیے، شور نہ مچائیے، نہیں تو شکاری آ جائے گا، میں ابھی آپ کو چھڑائے دیتی ہوں۔ شیر بولا، یہ کیا کہا تو نے؟ جال اتنا مضبوط ہے کہ اسے نہیں توڑ سکتا میں خود بھی، تو کیسے توڑے گی؟ چوہیا نے جواب دیا، جال کا توڑنا کیا بڑی بات ہے، میں ابھی اس کو کاٹ کر رکھ دوں گی۔ شیر چپ کے پڑا رہا اور چوہیا نے ایک ایک کر کے بہت سی رسیاں کوتر ڈالی اور شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے چوہیا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اچھا ہوا کہ میں نے تجھے اپنے پاؤں تلے نہ کچلا، اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے دوست بن گئے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ہوشیار لوگوں کی انتہا۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری سٹوری کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ ہوشیار لوگوں کی انتہا۔ کسی جنگل میں ایک بھیڑیا رہا کرتا تھا۔ قریب ہی ایک گڈریا بھیڑوں کو چراتا تھا۔ ایک دن بھیڑیے نے گلے سے ایک بھیڑ چرانی چاہی۔ گڈریا اور کتے کو خبر تھی، اس لیے بھیڑیے کو موقع نہ ملا۔ آخر بھیڑیے نے ایک تدبیر سوچی۔ وہ کہیں سے بھیڑ کی کھال لے آیا، اسے پہن کر بھیڑوں کے گلے میں مل گیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ ذرا گڈریے کی آنکھ بچے اور میں ایک بھیڑ کو لے بھاگوں۔ مگر بھیڑیے کی بو پاتے ہی بھیڑیں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ گڈریے نے انہیں بتھیرا اکٹھا کرنا چاہا مگر وہ کسی طرح اکٹھی نہ ہوئیں۔ پہلے تو گڈریا کچھ نہ سمجھا، پھر اتفاق سے اس کی نظر بھیڑیے پر جا پڑی۔ دل میں کہنے لگا، اچھا بچے، ٹھہر تو سہی، ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تو بھی کیا یاد کرے گا۔ گڈریے نے تھوڑی ہی دیر میں موقع پا کر بھیڑیے کو پکڑ لیا۔ بھیڑیا بھیڑ کی کھال میں ایسا پھنسا ہوا تھا کہ بھاگ بھی نہ سکا۔ گڈریے نے بھیڑیے کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور درخت سے لٹکا دیا۔ وہ بھیڑ تو کیا چراتا، الٹا اپنی جان گنوا بیٹھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہ کہ جو لوگ چالاکی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں فائدے کی جگہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے شہزادی نورین۔ لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ شہزادی نورین۔ بچوں، ملک شام میں ایک سلطان رہتا تھا، اس کا نام تھا عمر۔ اس کی ایک بیٹی نورین تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ بچوں، نورین بہت خوبصورت تھی، اس کے حسن کی دھوم دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہمسایہ ممالک کے کئی شہزادے اس کی حسن کا چرچا سن کر اس کے لیے شادی کا پیغام لے کر آئے تھے، مگر نورین کسی سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے لڑکے کا بہادر ہونا لازمی تھا۔ سب شہزادے ناکام ہو گئے تھے کیونکہ وہ سب سست تھے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا بچوں، ایک خوبصورت شہزادہ دور سے سیر کرتا ہوا آیا۔ وہ اپنے ملک سے سیر کرنے کے لیے آیا تھا لیکن راستہ بھول گیا تھا۔ یہاں تک پہنچ گیا، اس نے بھی شہزادی نورین کے حسن کی تعریف سنی اور اس کی شادی کی شرط بھی سنی۔ اس نے دوسرے شہزادوں کی کہانیاں سنی جو شہزادی نورین کو حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ شہزادے کا نام جمال تھا۔ اس کو ایک نجومی نے بتا دیا تھا کہ اس کی ملاقات ایک خوبصورت شہزادی سے ہوگی جس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1، جادو کی دوربین جس کے ذریعے وہ بہت دور تک بلکہ دیواروں کے اندر سے بھی دیکھ سکے گا، اور نمبر 2، جادو کا قالین جس کے اوپر بیٹھ کر وہ ہر جگہ اڑ کر پہنچ سکے گا۔
تیسرا ایک تیر کمان جس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوگا۔ شہزادے جمال نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ تینوں چیزیں کہاں سے حاصل کر سکتا ہے۔ نجومی نے اس کو بتایا کہ ایک بوڑھا سوداگر ان تینوں چیزوں کا مالک ہے جو بہت دور کھنڈرات میں رہتا ہے۔ بچوں، شہزادے کے سر پر شہزادی کو حاصل کرنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ سوداگر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ شہروں جنگلوں سے ہوتا ہوا وہ کئی پہاڑوں کے پار تک پہنچ گیا، مگر اس کو وہ بوڑھا سوداگر نہ ملا۔ کئی لوگوں نے اس کو دھوکہ دینا چاہا کہ آؤ ہم تمہیں یہ تینوں چیزیں دیں گے، مگر وہ کسی کے فریب میں نہ آیا۔ تھکا ہارا شہزادہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ بچوں، شہزادہ جمال خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بوڑھا بزرگ اس کو جگا رہا ہے کہ اٹھو، تم اپنی منزل کے قریب ہو، اٹھو بیٹا۔ اس جنگل کو پار کرتے ہی تم ایک پرانے محل میں پہنچ جاؤ گے جہاں بوڑھا سوداگر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا پیارے بچوں، شہزادہ ایک دم جاگ اٹھا، اسی طرف ہو لیا جہاں اس کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ وہ چلتا گیا، شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی، گہری رات، اندھیری رات، مگر شہزادہ گھبرایا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صبح سویرے اس نے پرانے کھنڈرات نما محل کے ٹوٹے ہوئے مینار دیکھے جو اس کی منزل کا پتہ بتا رہے تھے۔ خوشی سے اس کے تھکے ہوئے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس کے قدم تیز ہو گئے اور آخر اس کھنڈرات میں پہنچ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ویران محل کے تمام دروازے کھلے تھے۔ ایک کمرہ، دوسرا کمرہ اور پھر تیسرا کمرہ۔ وہ چلتا رہا۔ 7ویں کمرے میں ایک بڑے سے پلنگ کے اوپر وہ سوداگر سو رہا تھا۔ شہزادہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے مسرت سے بوڑھے کو جگانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر بچوں، اس کا ہاتھ شہزادے کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور کھلی آنکھیں کسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ شہزادہ مایوس ہو گیا۔ اس نے بہت دیر کر دی تھی، اپنی منزل کو پا کر کھو دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخر وہ واپس مڑا۔ جیسے ہی وہ مڑا، ایک اور پلنگ پر ایک جوان لڑکا سو رہا تھا۔ ہاں جی، وہ سو رہا تھا۔ شہزادے نے اس کو جگایا۔ وہ بوڑھے سوداگر کا بیٹا تھا، خیام، جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس شہزادے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وہی شہزادہ تھا جس کے بارے میں اس کے باپ نے بتایا تھا۔ خیام نے ایک صندوق کھولا اور جادو کی دوربین، جادو کا قالین اور جادو کا تیر کمان اس کے سپرد کر دیا۔ جمال شہزادہ بہت خوش ہوا کہ اس کو وہ تینوں چیزیں مل گئیں، مگر رحم دل شہزادہ خیام کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ خیام کو بھی لے لیا اور ایک جادو کے قالین پر بیٹھ کر ہوا میں اڑنے لگے۔ کئی روز اڑتے رہے۔ آخر ایک روز اس نے دوربین کے ذریعے سلطان کا محل دیکھا، جہاں ایک وزیر پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ شہزادہ جمال نے قالین کو اترنے کا حکم دیا اور وزیر سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ وزیر نے بتایا کہ سلطان کی بیٹی نورین بہت بیمار ہے، کہ بدرو نے اسے جادو سے گہری نیند سلا دیا ہے۔ سلطان اور محل کے سارے لوگ بہت پریشان ہیں۔ شہزادے جمال نے وزیر کو بتایا کہ وہ شہزادی کو اس چڑیل سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ شہزادے نے اپنی خوردبین نکالی اور دیکھا کہ بدرو ایک اونچے برج پر بیٹھی ہے اور محل کی طرف دیکھ رہی ہے اور کبھی جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ شہزادے نے جلدی سے اپنا جادو کا تیر کمان نکالا، بدرو کا نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا، مگر بچوں، بدرو یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ غصے میں دھاڑی اور سیدھی جمال کی طرف لپکی، مگر شہزادہ نشانہ لے چکا تھا۔
تیر کمان سے نکل چکا تھا جو سیدھا بدرو کی آنکھوں کے درمیان اور اس کے ماتھے پر لگا۔ بدرو نے غصے میں چیخ ماری اور اسی دوران محل کے سارے لوگ اور سلطان یہ نظارہ دیکھنے باہر آ چکے تھے۔ تیر کے لگتے ہی بدرو زخمی ہو گئی اور وہ ایک آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی جو ہوا میں اڑ کر غائب ہو گئی۔ اسی لمحے نورین اپنی نیند سے بیدار ہو گئی۔ سلطان نے خوش ہو کر شہزادے جمال کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی نورین نے جاگتے ہی شہزادے جمال کو دیکھنا چاہا جس نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے شہزادی کو پا لیا تھا۔ بچوں، سلطان عمر نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی اور اپنی بیٹی نورین کی شادی شہزادے جمال سے کر دی۔ لیکن بچوں، شہزادہ جمال اپنے دوست خیام کو بھولا نہیں تھا جس کے باپ نے اس کی تمام مشکلات کا حل وہ 3 جادو کی چیزیں دی تھی جس نے خیام کی شادی سلطان کے وزیر کی لڑکی سے کرا دی۔ اسی طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو کیسی لگی پیارے بچوں آپ کو ہماری یہ کہانی؟ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے مانک موتی۔ بہت دنوں کی بات ہے، لاہور میں ایک بہت ہی پیاری اور نیک دل لڑکی رہتی تھی۔ اس اچھی لڑکی کا نام عاصمہ تھا۔ عاصمہ ٹھیک وقت پر اسکول جاتی، اپنا سبق بہت محنت سے یاد کرتی اور اسکول سے آ کر گھر کے کام دھندوں میں اپنی امی جان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ عاصمہ کو بلیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کہیں سے کوئی پیارا سا بلی کا بچہ مل جائے تو اسے پال لے۔ عاصمہ کی ایک سہیلی شازیہ کے گھر بلی پلی ہوئی تھی اور اسے یہ بات معلوم تھی کہ عاصمہ کو بلی پالنے کا بہت شوق ہے۔ جب شازیہ کی بلی نے بچے دیے تو اس نے 2 بچے عاصمہ کو دے دیے۔ ان میں سے ایک سفید تھا اور دوسرا کالا۔ عاصمہ نے سفید بچے کا نام موتی رکھا اور کالے کا نام مانک۔ ننھی عاصمہ دونوں بچوں کو بہت محبت سے پال رہی تھی۔ ان کو ٹھیک وقت پر دودھ دیتی اور دونوں سے ایک جیسی محبت کرتی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ ایک ہی ماں کی اولاد ہوتے ہوئے دونوں بچے آپس میں پیار محبت سے نہ رہتے تھے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ موتی کے دل میں غرور پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ عاصمہ دونوں کو ایک سی پیالیوں میں ایک جیسا دودھ پلائے۔ وہ اپنے سفید رنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے کالے کلوٹے بھائی سے اچھا سمجھتا تھا۔ دوسری طرف مانک اپنے بھائی موتی کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں سوچتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ یہ بھی کرتا تھا کہ اپنے حصے کا کچھ دودھ بچا دیتا اور موتی سے کہتا، موتی بھائی یہ پی لو، تم مجھ سے کچھ بڑے ہو نا، اس لیے تمہیں زیادہ بھوک لگتی ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اچھے سلوک سے موتی بھی مانک سے ویسا ہی اچھا سلوک کرتا، لیکن وہ تو غرور کی وجہ سے ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح مانک کو تکلیف پہنچائے اور کوئی ایسی ترکیب کرے جس سے عاصمہ کی نظروں میں اس کی عزت کم ہو جائے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی جس سے مانک ایک برا بلونگڑا ثابت ہو سکتا تھا۔ چلاک موتی نے یہ کیا کہ باورچی خانے میں گھس کر سالن کی ہانڈی گرا دی اور کچھ ہڈیاں لا کر اس جگہ رکھ دی جہاں مانک سویا کرتا تھا۔ عاصمہ نے جب یہ دیکھا کہ موتی کی جگہ تو صاف ستھری ہے لیکن مانک کی جگہ کئی ہڈیاں پڑی ہیں تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شرارت ضرور مانک ہی کی ہے۔ عاصمہ نے اس کو پکڑ لیا اور کمر پر ہاتھ مار کر کہا، میں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہوں، کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتی، پھر بھی تم نے باورچی خانے میں گھس کر سالن کی ہانڈی گرا دی۔ بس آج سے میں تمہارا بالکل خیال نہیں رکھوں گی، صرف اپنے موتی کو اچھا سمجھوں گی۔ اس دن کے بعد عاصمہ نے مانک کو ایک برا بلونگڑا سمجھ لیا اور موتی کو بہت اچھا سمجھنے لگی۔
وہ اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتی اور گود میں بٹھا کر پیار کرتی۔ مانک پاس آتا تو جھڑک کر بھگا دیتی۔ موتی بہت خوش تھا کہ اس کی ترکیب کامیاب ہو گئی۔ اب اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں تو بہت عقل مند ہوں، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ غرور کرنے لگا۔ وہ مانک کے پاس سے گزرتا تو اس کی طرف یوں دیکھتا جیسے وہ کوئی بہت ہی حقیر چیز ہو، کبھی منہ چڑھاتا اور کبھی اس کی کمر پر پنجہ مار دیتا۔ دن یوں ہی ایک ایک کر کے گزرتے رہے۔ موتی غرور بھرے کاموں میں اور مانک نیکی کی باتوں میں لگا رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو اچھائی کو اپنائے گا اسے فائدہ پہنچے گا، اور جو برائی کے راستے پر چلے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب مانک کو اس کی اچھائیوں کا انعام اور موتی کو اس کے غرور کی سزا ملی۔ بات یوں ہوئی کہ عاصمہ اور شازیہ نے اپنے گڈے اور گڑیا کی شادی کا پروگرام بنایا۔ عاصمہ کی گڑیا تھی اور شازیہ کا گڈا۔ دونوں سہیلیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جمعے کے دن دونوں کی شادی کر دی جائے۔ 3 دن بعد جمعہ تھا۔ شادی کی تاریخ مقرر کر کے بھی عاصمہ نے جلدی تیاری شروع کر دی۔ جو کام سب سے زیادہ ضروری تھا وہ تھا گڑیا کے لیے گوٹے کناری والا جوڑا تیار کرنا۔ اسکول سے آ کر عاصمہ بڑے کمرے میں آ جاتی اور قالین پر بیٹھ کر اپنی گڑیا کا سوٹ سیتی۔ بڑے کمرے میں آتے ہوئے موتی کو تو وہ اپنے ساتھ لے آتی تھی، اور مانک کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا خود ہی وہاں آ جاتا تھا۔ بلی کے یہ دونوں بچے بڑے کمرے میں اس کے وقت تک بیٹھے رہتے جب تک عاصمہ کام کرتی رہتی۔ موتی عاصمہ کے پاس کرسی پر بیٹھ جاتا اور مانک دور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن کا ذکر ہے، عاصمہ کسی ضرورت سے اٹھ کر اپنی امی جان کے پاس گئی تو ایک چوہے نے دروازے میں آ کر کمرے کے اندر جھانکا۔ یہ چوہا روز ہی یہاں آتا تھا، لیکن جب عاصمہ کو بیٹھے دیکھتا تو پچھلے پیروں لوٹ جاتا۔ آج کمرہ خالی پایا تو دبے پاؤں آگے بڑھا اور گڑیا کے جوڑے کے پاس پہنچ گیا۔ آج اس نے عاصمہ کو کمرے میں نہ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس ارادے سے آگے بڑھا کہ گڑیا کے ریشمی جوڑے کا ناش کر دے، لیکن جیسے ہی اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے موتی کو دیکھا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ موتی نے بھی ذرا آنکھیں کھول کر چوہے کو دیکھا۔ وہ یہ بات جان گیا تھا کہ چوہا گڑیا کے کپڑے خراب کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ایک نظر چوہے پر ڈال کر پھر آنکھیں بند کر لی۔ دل ہی دل میں کہا، میں کیوں اس چوہے کو روکوں؟ یہ کام تو عاصمہ باجی کا ہے کہ وہ خود اس جوڑے کی حفاظت کرے۔ چوہے نے کچھ دیر دروازے میں رک کر موتی کا انتظار کیا، اور جب موتی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تو وہ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اچانک دور کونے میں بیٹھے ہوئے مانک نے چوہے کو دیکھ لیا اور چھلانگ مار کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ چوہا پہلے تو گھبرا گیا، لیکن جب اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ مریل سا بلونگڑا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو وہ اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور مانک سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی لمبی لمبی مونچھیں پھڑکانے اور گول گول آنکھیں گھمانے لگا۔ مانک بالکل نہ گھبرایا۔ اس نے اپنی دم اکڑا کر 2-3 بار خر خر اور پھر شیر کی طرح چوہے پر جھپٹ پڑا۔ موٹا تازہ چوہا پہلے سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اچھل کر مانک کا کان اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ درد کے مارے مانک کی جان پر بن گئی، لیکن اس نے زور زور سے سر کو جھٹک دے کر کان چھڑا لیا اور پھر پھرتی سے گھوم کر چوہے کے منہ پر ایسا پنجہ مارا کہ وہ لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ موتی آرام سے بیٹھا ان دونوں کو لڑتا دیکھتا رہا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔
उसी वक्त आसिमा कमरे में दाखिल हुई। हाय अल्लाह, ये क्या? उसने हैरान होकर कहा और कैंची उठाकर इसने जोर से चूहे के मारी कि वो वहीं पर ढेर हो गया। मानक के कान से खून निकल रहा था। आसिमा ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया और प्यार से कमर पर हाथ फेरते हुए बोली, प्यारे मानक, मुझे अफसोस है कि मैंने अब तक तुम्हारे साथ बेइंसाफी की, तुम्हें बुरा और इस निकम्मे मोती को अच्छा समझा, लेकिन आज मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा ये फैसला ठीक ना था। प्यारे मानक, अगर तुम यहाँ ना होते तो ये मुआ चूहा मेरी गुड़िया के सूट का नाश कर देता। यह कहकर आसमा ने मानक के जख्म पर दवा लगाई और फिर दूध पिलाया। निकम्मा मोती उसी तरह कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटा था। आसिमा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर उसके सर पर हाथ मारकर कहा, निकम्मा, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तुझसे तो इतना भी न हो सका कि उस चूहे को कमरे में आने से रोकता। दवा लगाने से मानक के कान और दुम के जख्म जल्द ही ठीक हो गए और जब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो आसमा ने उसके लिए सफेद रंग का नरम नरम बिस्तर बनाया, दूध पिलाने के लिए अच्छा सा प्याला मंगवाया और फिर उससे भी ज्यादा उसका ख्याल रखने लगी जितना वो मोती का ख्याल रखती थी। अब मोती को अपनी गलती मालूम हुई। उसने रो रो कर आसमा से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी गरूर नहीं करूंगा और एक अच्छा और नेक बलूंगड़ा बन जाऊंगा। और प्यारे बच्चों, हुआ भी यही। जब मोती ने बुरी आदतें छोड़ दी, फिर सबकी मालिक खुदा ने आसमा के दिल में भी उसकी मोहब्बत डाल दी और वो पहले से उसी तरह उसका ख्याल रखने लगी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका उन्वान है ख्याली पुलाव। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ख्याली पुलाव। किसी गवाले की लड़की सर पर दूध की बाल्टी रखे दूध बेचने जा रही थी। चलते चलते दिल में कहने लगी, इस दूध को बेचकर मैं मुर्गी के अंडे खरीदूंगी। थोड़े दिनों बाद बच्चे निकल आएंगे और फिर मेरे पास बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी। इन मुर्गियों को बेचकर मैं एक अच्छी सी बकरी खरीद लूंगी। बकरी बच्चे देगी और मेरे पास बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। फिर इन बकरियों को बेचकर मैं एक गाय खरीद लूंगी। गाय के भी बच्चे होंगे और थोड़े ही दिनों में मेरे पास ढेर सारी गायें हो जाएंगी। उन्हें बेचकर मैं भैंस खरीद लूंगी। गायों की तरह भैंसों की तादाद भी बढ़ती रहेगी। भैंसों का दूध बेच बेच कर मैं बहुत मालदार हो जाऊंगी। फिर अपने रहने के लिए एक आलीशान मकान खरीद लूंगी और खूब ठाठ से रहा करूंगी। अमीरों के लड़के मुझे शादी का पैगाम भेजेंगे, मगर मैं सर हिलाकर साफ इनकार कर दूंगी। ये कहकर लड़की ने सर हिलाया तो दूध की बाल्टी जमीन पर गिर गई और सारा दूध बह गया। और इस तरह उसके ख्याली पुलाव ने उसको नुकसान पहुंचाया। आज की कहानी का उन्वान है जादू से तौबा।
ڈال پر رقص کر رہے ہیں۔ اب وہ لڑکی کے گرد گھیرا ڈال کر ناچنے لگے، حتیٰ کہ الو اور چھوٹا چوہا بھی اس صورتحال سے پریشان ہو گئے، کیونکہ جادوگرنی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے تمام برتن اب اس کے سر پر آ کر گرنے لگے۔ ایک برتن الو کے اوپر آ کر لگا تو وہ بھی درد سے چیخ اٹھا۔ برتن کے بڑے زور زور سے آ کر لڑکی کو لگنے لگے۔ لڑکی بیچاری نے بڑی مشکل سے کتابوں میں سے یاد کی ہوئی باتیں دہرائیں تو پھر کہیں جا کر یہ سارا طوفان رکا، مگر اتنی دیر میں اسے یہ سمجھ ضرور آ گئی تھی کہ کوئی بھی کام کسی سے پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کا برا چاہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی